نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام معزز ناظرین درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کروں گا وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو اولیاء اللہ کی، صوفیاء کرام کی، بزرگان دین کی مزارات پر، آستانوں پر جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آج میں چند دلائل اس کے اوپر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کے بڑے کام آئیں گے۔ تو آپ کو حوالہ دیتا چلوں، سورۃ آل عمران کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، اس کے چوتھے رکوع کے اندر، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے اور دعا کی تھی اولاد کے لیے کہ میرے مولا مجھے اولاد عطا فرما، تو میں اور منت مانی تھی کہ مجھے میرے مالک اولاد عطا فرما، اسے میں تیری راہ میں دوں گی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب ان کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی، وہ پریشان ہوئی، تو میں نے تو بیت المقدس کی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وعدہ کیا ہوا تھا، منت مانی ہوئی تھی، اب تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور بیت المقدس میں جو خدام ہوتے تھے وہ تو سارے مرد تھے، تو لیکن آپ کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو آپ کے خالو بھی تھے ان کے سپرد کیا گیا اور بیت المقدس میں ایک حجرہ آپ کو دیا گیا، وہاں آپ رہتی تھی۔ اور ایک روز حضرت زکریہ علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کئی قسم کے کھانے ہیں، کئی قسم کے پھل، چیزیں، ایسی چیزیں ہیں بے موسمی جن کا موسم بھی نہیں۔ اور انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے سوال کیا کہ یہ سب جو طعام ہے، یہ سب چیزیں آپ کے اوپر کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ سب کچھ میرے مولا کی طرف سے میرے اوپر رحمت ہو رہی ہے، میرے مولا کی عنایت ہو رہی ہے، تو یہ سب میرے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس مقام پر، اس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو وہیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے، سر بسجود ہو گئے، دعا مانگنے لگے کہ میرے مالک مجھے اولاد عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے وہیں فرشتوں کو کہا انہیں خوشخبری سناؤ کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت انہیں بیٹا عطا کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے اور صالح نبی ہوں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، مولا میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، جو میری زوجہ ہیں وہ بانجھ ہیں، ان کی عمر بھی بڑی زیادہ ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور کیا الفاظ تھے؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، میرے لیے کوئی امپاسبلٹی نہیں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تو اس واقعے سے، اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر جن کے اوپر ڈائریکٹ وحی آتی تھی، تو وہ بھی مقامات ایسے تلاش کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ جن مقامات کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور وہاں دعا مانگتے تھے۔ اور ہم جو اولیاء اللہ کی مزارات پر، اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وہاں اللہ کے محبوب بندے مدفن ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر ہم اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا ان نیک بندے، اس جگہ تیری رحمت کا نزول ہے، ہم پر بھی رحمت فرما، ہماری مشکل پریشانی اپنے ان نیک مطلوب بندوں کے وسیلے سے حل فرما۔ وہاں اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، تلاوت کروں گا، وہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔
تو اگر اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو محسنین کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اور کوشش کیا کریں جہاں آپ کو اللہ والے اچھے لوگ ملیں ان کا قرب اختیار کریں، ان کی قربت اختیار کریں۔ میں آج کل کے ارد گرد ایویں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جسے آپ سمجھیں کہ نیک ہے، اچھا ہے، اللہ والا ہے، اس کا قرب حاصل کریں، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی پیش کیا، اور یہ سورۃ ال عمران کی اگر آپ آیت نمبر 35 سے 41 تک اسے پڑھیں، آپ کو اس کے اندر پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس مقام پر فوری دعا مانگی، دیکھتے ہوئے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قبول کی۔ ہم بھی یہ حسن ظن لے کے جاتے ہیں اولیاء اللہ کی مزاروں پر کہ یہ اللہ کے محبوب نیک بندے ہیں، اور جہاں اللہ کا نیک بندہ مدفن ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی، اور جہاں گناہ گار ہوں گے وہاں عذاب کی جو ہو برسات ہوگی۔ میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی ایسے مقام سے گزرتے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوتا، جیسے قوم عاد سمود کے اوپر، ان جگہوں کے اوپر، ان کھنڈرات، ان جگہوں سے گزرتے تھے، جلدی سے تیزی سے گزر جاتے تھے، اور چہرے کے اوپر نقاب کر کے گزرتے تھے۔ اور صحابہ نے عرض کی کہ آقا آپ اتنی جلدی سے یہاں کیوں گزرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہاں اللہ کا جہ و جلال ہے، اس لیے میں جلدی سے گزرتا ہوں۔ اور اللہ کی جہاں رحمت ہو وہاں ٹائم بھی سپینڈ کرنا چاہیے، وہاں بیٹھنا بھی چاہیے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ رب العزت اپنے نیک مطلوب بندوں کے طفیل ہماری پریشانیاں مصیبتیں حل بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔